ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ کس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں، جسے پسند فرمائیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، کون ہے؟ بیوہ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنواری آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خولہ نے عرض کیا تو فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن پانے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر پہنچی۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خندہ پیشانی سے انہیں بٹھایا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن، میں عائشہ بیٹی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو آ لینے دو، ان سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی، کل آنا۔ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زامہ کے پاس آتی ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں، آؤ خولہ، بیٹھو، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولیں، تمہارے لیے بھی خیر و برکت ہو، کیسے آئی ہو؟ زامہ نے دریافت کیا، آپ کی بیٹی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیام لائی ہوں، کس کا؟ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ سیدہ خولہ نے جواب دیا، بتاؤ تو صحیح۔ زامہ نے اپنی پوری توجہ اس کی طرف مبذول کر دی۔ اللہ کے محبوب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاریب ذاتی اور خاندانی لحاظ سے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ زامہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، ذاتی طور پر مجھے قطعاً اعتراض نہیں، لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت کر لو۔ زامہ نے مشورہ دیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بڑی محبت سے بٹھایا، کیسی آئی ہیں؟ انہوں نے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا مرضی ہے؟ سنا تو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں، جبکہ عمر 50 سال ہے۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں۔ وہ منتظر تھے، جب وہ بیٹھ گئیں تو گویا ہوئے، خولہ رضی اللہ عنہ، مجھے تمہارے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ضمن میں بات کروں گی، پھر اطلاع دوں گی۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اٹھنے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں عائشہ کے لیے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی تا وقت یہ کہ اس طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں اور سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کشانۂ اقدس پر پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ پھر عرض کیا، میں آپ کے دوست اور جانسار کے ہاں بھی گئی تھی، کیا کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ تعلق کے لحاظ سے آپ کی بھتیجی لگتی ہے، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ سماعت فرمایا تو ارشاد کیا، ابو بکر، میرا صرف دینی بھائیہ نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن مطعم نے خود ہی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بتائی، میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب آئیں تو کہا، جبیر نے عائشہ سے شادی کرنے سے انکار کر دی ہے، اب آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں۔
مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت اور خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا، تمہارا آنا باخیر و بابرکت اور نیک فال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت العالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور اس شادی میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو دو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا، جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی۔